بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پروگرام پولیٹیکل میٹر کے ساتھ جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر۔ پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں ایشوز کی کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو ایشوز ریزالو کرنے والوں کی، معاملہ فہم لوگوں کی۔ ہم ڈے بائی ڈے جب کسی نہ کسی موضوع پہ بات کرتے ہیں تو آنے والا دن نیا موضوع لے کے آتا ہے، لیکن کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کا سیکوینس اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ان کو ڈسکس کیے بغیر ہم آگے جا نہیں سکتے۔ عوامی مسائل سے ہٹ کے ریاستی مسائل، جس میں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے 9 مئی والا واقعہ کیا اور اس کے ذمہ داران کو ہم پورا تسلسل کے ساتھ ان کی ہیئرنگز ہو رہی تھیں، ہم ان کو کور کر رہے تھے اور گاہے بگاہے جو سزائیں ہو رہی تھیں ان کا ہم آپ کے ساتھ انفارمیشن آپ کو ضرور ہم شیئر کرتے تھے۔ تو اب انسداد دہشت گردی نے کلب چوک والے کیس میں سینیٹر اعجاز جو تھے ان کو، اعجاز چودھری صاحب کو، ان کو، میاں محمود الرشید کو اور سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب، ان کو 10 سال قید سزا سنائی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے۔ یہ کل کی بات ہے، تو ابھی ہم اس پہ ڈسکشنز کر رہے تھے تو آج جو ہے توشہ خانہ 2 میں جناب عمران خان یعنی کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بیگم کو، بشرا بیگم کو سزائیں سنا دی گئی، اور سزائیں بھی جو ہیں وہ میکسیمم پنشمنٹ ہے، 10 سال اور 7 سال دونوں کو 17 سال قید جو ہے وہ سنائی گئی ہے، اور کچھ جرمانہ بھی عائد ہوا ہے، اگر وہ جرمانہ نہیں دیں گے تو 6 ماہ مزید ان کو قید میں رہنا پڑے گا۔ اب وہ جرم کیا تھا توشہ خانہ کیس میں؟ سستی چیزیں لے کے مارکیٹ میں ان کو مہنگے داموں فروخت کرنا، یعنی کم قیمت لگوانا اپنے لوگوں سے، یہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہے، اور دیگر جو ہے معاملات جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آئے کہ چیزیں منگوا کے گھر میں رکھ کے اور ان کی اسیسمنٹ کروانا، لوگوں کو بلا کے پھر ان کی رسیدیں بنوانا، یہ بڑا لمبا کیس چلا ہے، اور آج اس کی آخرکار سزا سنا دی گئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم آج کے پروگرام میں دہشت گردی کے واقعات اور ان کی روک تھام کے لیے جو شہادتیں ہمارے جوان دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارسلان فاروق، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں، سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ جی آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، میں یقیناً اس بات پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں نا کسی کو بھی اگر سزا اور جزا کا عمل ہوتا ہے تو اس پہ آپ اپنی رائے ضرور دیں، لیکن پارٹی بن کے اس پہ جو ہے خوش ہونا یا کسی کی سزاؤں پہ یا اس کے انجام تک پہنچنے میں، یہ میرا خیال ہے، میں تو اس بات کو کم از کم جو ہے اس سے متفق نہیں ہوں۔ بعض لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ٹھیک ہے، مخالفین ان کے ہوں گے، لیکن آج ہم اس پہ صرف ڈسکشن کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے صرف بتائیے کہ توشہ خانہ 2 کیس دراصل ہے کیا تھا اور اس پہ سزائیں کیوں کر ہوئیں؟ کیونکہ کہا گیا ہے کہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے استغاثہ۔ بہت شکریہ جواد شمسی صاحب، آپ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں اور اپنے پروگرام میں یاد کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا پروگرام عوام دیکھتی ہے، اور آج جو آپ نے موضوع اٹھایا اس کے اوپر میں تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ یہ توشہ خانہ 2 کیس بیسیکلی 10 قیمتی تحائف ہیں جو عمران خان صاحب کو ملے تھے، ٹھیک، اور ان قیمتی تحائف کو انہوں نے حکومت کو اس کی باقاعدہ جو اسسمنٹ ہوتی ہے، اسسمنٹ لگوانے کے بعد ان توشہ خانہ کی، یہ اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب آپ کسی ملک کے اندر جاتے ہیں، کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، تو وہاں کے جو سربراہ مملکت آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا تحائف دیتے ہیں تو پاکستان کے قانون کے ریاستی سربراہ کے طور پر تو پاکستان کے قانون کے مطابق ان تحائف کو آپ اپنی کیپیسٹی میں نہیں رکھ سکتے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ 30,000 سے کم کا جو تحفہ ہوگا سر، وہ آپ صرف رکھ سکتے ہیں، وہ آپ اپنے گھر لے کے جا سکتے ہیں۔ جو 30,000 مالیت سے زیادہ کا تحفہ ہوگا، پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ آپ اس کو گھر نہیں لے کے جا سکتے۔ اب اس کو رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟
پاکستان کے قانون کے مطابق اس سے پہلے اس کو قانون کو تبدیل بھی کیا تھا عمران خان صاحب نے خود آ کر. اس سے پہلے اس کی اسیسمنٹ ہوتی تھی. مثال کے طور پر یہ پین ہے, اس کی مالیت 1 کروڑ روپے. یہ وزیر اعظم آفس جو ہے وہ اس کی اسیسمنٹ کرواتا تھا, باقاعدہ اس کے لیے ایک بینچ بنا ہوا ہے جو کہ اس کی اسیسمنٹ کرتا ہے. اس اسیسمنٹ سے یہ طے ہو گیا کہ یہ 1 کروڑ روپے کا پین ہے, اس کی مالیت مارکیٹ کے اندر 1 کروڑ روپے اس کی ویلیو. اس کا 20% آپ نے پے کرنا اور آپ یہ اب اپنے گھر لے کے جا سکتے ہیں. یہ اسی طرح سے عمران خان صاحب نے یہ جو 10 تحائف تھے, ان تحائف کے اندر گراف کی واچ تھی, رولیکس کی گھڑیاں تھی, ہیرے اور سونے کے سیٹ تھے اور دیگر چیزیں تھی. عمران خان صاحب نے ان کو انڈر ویلیو پہلے تو کنسیڈر کروایا. 1 کروڑ روپے کی چیز تھی. تو اچھا, یہ ثابت کیسے ہوا کہ انڈر ویلیو کروایا؟ یہ ثابت کیسے ہوا کہ دیکھیں, جب آپ بطور وزیر اعظم کام کر رہے ہیں تو آپ کے نیچے جتنا سٹاف ہے تو انہوں نے تو آپ کی لائن کو ہی فالو کرنا ہے نا. آپ یہاں پر ڈائریکشن ہے, آپ یہاں پر آفس میں ہیں, انچارج ہیں آپ یہاں پر, آپ بیوروز کو دیکھتے ہیں, آپ کرنٹ افیئرز کو دیکھتے ہیں, تو آپ کے سٹاف نے آپ کی لائن کو فالو کرنا. اپنے باس سے تو الگ ہو کے وہ فیصلہ کر نہیں سکتے. تو وزیر اعظم آفس کے سٹاف نے اس کو انڈر ویلیو اس وقت لگوا دیا. مثال کے طور پر یہ ایک موبائل فون ہے, اس موبائل فون کی جو قیمت ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جا کے دیکھیں تو وہ 1 کروڑ روپے ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ وزیر اعظم کی ایما پہ تھا, یہ وزیر اعظم کی بیگم صاحبہ کی ایما پہ تھا. ان کی بیگم صاحبہ کا کردار بعد میں آتا ہے, پہلے وزیر اعظم آفس کا کردار ہے. اچھا, اب آگے بات کہ یہ تو سر بلیک اینڈ وائٹ کے اندر چیزیں ہیں نا, کہ سعودی ولی عہد آپ کو کوئی چیز دے رہے ہیں, وہ چیز آبویسلی ہیرے کی چیز ہے, وہ آبویسلی کسی برانڈ کی چیز ہے, وہ انٹرنیشنل برانڈ ہے, اس کی ویب سائٹ بھی ایک موجود ہے, اور وہاں سے آپ اور میں اور کوئی بھی بچہ جا کے ویب سائٹ پہ چیک کر سکتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ویلیو ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ اسپیشلی کسٹمائزڈ ہے, آپ کے لیے اسپیشلی بنا ہے, تو پھر اس کی ویلیو کو اور زیادہ بڑھ جائے گی, وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا توشہ خانہ 1 کے اندر عمران خان صاحب کو ایک انہوں نے گھڑی دی تھی, واچ دی تھی, جس کے اندر عکس تھا خانہ کعبہ کا. بالکل ٹھیک. وہ اسپیشل گھڑی ڈیزائن ہی ایک ہی ہوئی تھی پوری دنیا کے اندر, اور وہ خان صاحب کو ملی تھی. اچھا, اب آ گیا کہ وہ انہوں نے آ کے اس کو انڈر ویلیو کر دیا. انڈر ویلیو کر کے اس کی قیمت جو تھی وہ بھی پے نہ کی. اب پے کرنے کے بعد اب یہ تو آ گیا ایک کلیئرٹی کے ساتھ, پہلا کیس آ گیا کہ یار ٹھیک ہے, انہوں نے اس کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا, لیکن اس کے پھر دوسرے تیسرے اور باقی پہلو بھی ہیں سر. یعنی باقاعدہ ایک سیکوینس ہے, اس کا باقاعدہ ایک سیکوینس ہے. میں یہاں پر باقی پہلوؤں کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا, اور وہ باقی پہلو ہیں پولیٹیکل پہلو, کہ یہ کیس ہوا, یہ کیس آئین اور قانون کے مطابق تھا, ان کو سزا ہو گئی, لیکن کیا اس کے جو سیاسی پہلو ہیں, سیاسی تقاضے ہیں, کیا ان کو پورا کیا گیا سر؟ کیا اس کیس کو چلاتے ہوئے جو اس کے آئین اور قانون کے تقاضے ہیں, کیا ان کو پورا کیا گیا سر؟ اس کے پولیٹیکل اینگل کے اوپر بھی بات کریں گے, اس کے ڈیلے کے اوپر بھی بات کریں گے کہ 2.5 سال تک اس کا ڈیلے کیوں ہوا, اور پھر اس کے اوپر ہسٹری پہ بھی بات کریں گے کہ اس کے جو سابق وزراء اعظم ہے پاکستان کے, دیکھیں زرداری صاحب نے بھی توشہ خانہ کے اندر ان کے بھی کیسز موجود ہیں, نواز شریف صاحب کے بھی موجود ہیں, اور اس سے پہلے کے دیگر. یہ وکٹمائزیشن ٹول بھی ہے سر ایک, پاکستان میں اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے, اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا. بالکل ٹھیک. اچھا, چونکہ اپنا ناظرین ہمارے معزز گیسٹ جو ہیں محترم ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب تشریف لا چکے ہیں, تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اپنے دونوں مہمانان گرامی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر ارسلان فاروق جو ہے وہ بڑا تفصیلی بتا رہے تھے توشہ خانہ کیس کے بارے میں, تو میں وہیں سے کنٹینیو کروں گا کیونکہ بڑی دلچسپ بات ہے, اور چونکہ کرائم سین کو ڈسکس ہونا چاہیے جس پہ یہ سزا ہوئی ہے. تو جناب ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ ذرا بیان کریں. جی, میں آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم پروفیسر ڈاکٹر شبیر صاحب کو میں ویلکم کر لیتے ہیں ان کو, کیونکہ میرے استاد بھی ہیں, میں ساتھ ویلکم کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, میں چونکہ سر بھی آ گئے ہیں تو سر کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ سر بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں. لیکن سر اس کے نا کچھ سیاسی پہلو بھی ہیں. ہم لیگل میٹرز کے اوپر تو کوئی وکیل ہی بہتر بتائے گا, لیکن کچھ لیگیلٹیز کو اور کچھ قانونی پہلوؤں کو نظر انداز کیا گیا ہے اس کیس کے اندر. شاہ رخ ارجمن صاحب نے آج جو ملزمان کو عدالت کے اندر موجود ہونا چاہیے تھا, ان کے سامنے کیس کو کنکلوڈ کرنے کے بعد فیصلہ انہوں نے محفوظ کرنا تھا. بیسیکلی انہوں نے آج صبح جب وہ آئے ہیں 9 بجے, تو 9:05 پہ انہوں نے 60 صفحات کے اوپر کم و بیش مشتمل فیصلہ جو تھا وہ آ کے سنا دیا, اور عمران خان صاحب ان کے سامنے موجود نہیں تھے, وہ بعد میں پہنچے ہیں. لیکن ایک بات اور بھی ہے نا, یہاں ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ خان صاحب کی عادت ہے وہ جان بوجھ کے, کیونکہ میں بھی
خان صاحب انکار کر دیتے کہ جی میں آج نہیں آ سکتا، کیونکہ انہوں نے بہت ساری ہیئرنگز پہ ایسا کیا ہے کہ آج میں پیش نہیں ہوں گا. بالکل تو اس طرح کی ہے. اگر فرض کرو وہ ٹیکٹکس رہے ہیں ان کے، آج بھی اگر کہیں کہ جی میں نہیں آ سکتا تو پھر اپنا انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی تو آنا ہے، آ نہیں آنا نہ آ سیدھے فیصلہ سنا لگے. وہ ایسا نہیں ہوتا نا، ایسا تو نہیں ہوتا نا. اچھا سر ایسی مثالیں موجود ہیں، نواز شریف کی غیر موجودگی میں سزائیں سنائی گئی اسی ملک میں. کہ جب ایسی مثالیں موجود ہیں تو پھر ایوب خان صاحب نے فاطمہ جناح صاحبہ کو غدار کہا تھا، پھر وہ جائز تھا. ضیاء صاحب نے بھٹو کے ساتھ جو کیا تھا کیا وہ ٹھیک تھا؟ ضیاء صاحب نے بینظیر صاحبہ کے ساتھ جو کچھ کیا کیا وہ ٹھیک تھا؟ جنرل حمید گل صاحب نے بینظیر صاحبہ کا راستہ روکنے کے لیے IGI بنائی، کیا وہ ٹھیک تھا؟ اچھا بینظیر صاحبہ نے نواز شریف کے ساتھ جو کچھ کیا، پولیٹیکل کیسز بنے، کیا وہ ٹھیک تھے؟ نواز شریف صاحب نے بینظیر کے ساتھ جو کچھ کیا، ان کی تصاویر تک جو ہیں وہ جہازوں سے گروائی گئی، کیا وہ ٹھیک تھا؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. مشرف نے نواز شریف کو گھر بھیجا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ انہوں نے ان کے خلاف تیارہ سازش کیس جو ہے وہ بنایا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ جس میں ان کو بھی 10 سال سزائیں ہوئی تھی. اچھا پھر آگے چلیں. اچھا ایک چیز یہاں گیلانی بی بی کے ساتھ جو ظلم ہوا نا سر، اب سنتے جائیں نا، بی بی کے ساتھ جو ظلم ہوا، بی بی شہید ہوئی، گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ نے کس بنیاد کے اوپر فارغ کیا؟ تضادات ہیں آپ کی باتوں میں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، پہلے آپ نے اپنا مقدمہ ڈیولپ کیا ہے، اس میں آپ نے باقاعدہ طور پہ بتایا ہے کہ یہ جرم ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اب جو نواز شریف کا جرم تھا اب میں وہ ہوا میں تھا، میں آپ کو اس کے شواہد نہیں تھے. سر سنیں دیکھیں، ایک ہے کہ آپ نے 10% غلطی کی ہے. تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب کا بتا آپ کو جی، ہمیں جوائن کر لیا ہے جناب ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب نے، اور ہمارے بہت ہی اساتذہ میں ان کا تعلق ہے، بہت ہی پیارے ہیں، اور کچھ دیری ہوئی ان کو پروگرام میں آنے کے لیے، لیکن یہ پہنچے، ان کے ہم شکر گزار ہیں. بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. جی آپ کنٹینیو کریں. اچھا سر، جو میں نے میرے آپ تضاد کی بات کر رہے ہیں، میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. آپ نے غلطی کی ہے 10%، آپ کو سزا مل رہی ہے 1000%. جو وہ 1000% آپ کو سزا مل رہی ہے جس کے آپ حقدار نہیں تھے سر، وہ آپ کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ کسی کے کہنے پر دی جا رہی ہے. وہ آپ کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. کس کے کہنے پر دی جا رہی ہے؟ کس کے کہنے پر؟ سنیں، یہ ذرا آپ بتا دیں. یہ اس نظام کے کہنے پر، مجھے اتنا پتا ہے سر، یہ اسی نظام کے کہنے پر دی جا رہی ہے جس نظام نے فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا تھا، جس نظام نے بھٹو کو جیل کی بھیج کر وہاں پھانسی دے دی تھی، جس نظام نے بینظیر کو ملک بدر کر دیا تھا، جس نظام نے حمید گل صاحب کے ذریعے سے بینظیر کا راستہ روکنے کے لیے IGI بنائی تھی. یہ اسی نظام نے دی ہے جس نے نواز شریف کو گھر بھیجا تھا. سر یہ اسی نظام نے سزا دی ہے جس نے نواز شریف کی حکومت کو 2018 کے یہاں مجھے بتائیں. گزارش یہ ہے سر، گزارش یہ ہے، یہ آج جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سیم آج سے 5 سال پہلے نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا. لیکن یہ سر تاریخ اور کچھ بھی نہیں ہے. میں آج میرا یہ جملہ نوٹ کر لیں سر، آج سے ٹھیک 2-4 سال کے بعد نظام کو بدلنے دیں، یہ کیسز ہوا میں اڑ جائیں گے. بالکل اسی طرح سے جیسے ریسپشن نواز شریف کو پاکستان آتے ہوئے اکتوبر کے اندر ملا تھا، اور ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ، آپ کے پاس آتا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ سر ایئرپورٹ پر موجود تھا انگوٹھے لگوانے کے لیے. کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو انہوں نے پوری تفصیل بتائی ہے نا، جس کے شواہد موجود ہیں، پہلے خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی بھی موجود ہے موقع پہ، دیگر توشہ خانہ کیس میں سے جو چیزیں اٹھائی گئی ہیں وہ موجود ہے، کرائم سین پہ ہر چیز موجود تھی، اور اس وائٹ کالر کرائم میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں. FIA اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، اس کی بنیاد ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اور ان کے کیس میں مماثلت اس لیے نہیں ہے کہ ان کی جو چیز بھی تھی وہ آن ریکارڈ نہیں تھی. ان کو تو اپیل کا حق نہیں تھا، ان کو نچلی عدالت سے سزا دی گئی، ان کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں سزا دے گئے، اور باقاعدہ طور پہ مانیٹرنگ جج بٹھائے گئے، اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے ساتھ ابھی تک نہیں ہوا. اگر یہ سزا سپریم کورٹ سے ہوتی، اپیل کا حق نہیں ہوتا، تو مجھے بتائیے کہ نواز شریف کے خلاف تو اس کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے، یعنی کچھ نہ لینے پہ مقدمہ سازی کی گئی، اور ہائی جیکنگ کیس وہ ڈالا گیا کہ جو کہ ایک طاقتور ترین انسان تھا، نواز شریف کی حکومت کو غیر قانونی طور پہ ختم کیا گیا، گن پوائنٹ پہ ختم کیا گیا، مارشل لا لگایا گیا، جبکہ عمران خان کے ساتھ عدم اعتماد آئی. اب اس ڈکٹیٹر کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے تھا ہائی جیکنگ کا کیس بنا کے دنیا میں ایک اپنا ثابت کرنے کے لیے کہ میں بڑا جناب پارسا ہوں، اور میں نے جناب مجھے درمیان میں معلق کر دیا تھا ہوا میں.
کوئی مماثلت ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں نواز شریف اور عمران خان کے کیس میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مماثلت اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو سزائیں سنائی گئی تھیں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کو، وہ تو آپ کی جو عدالت عظمیٰ ہے سپریم کورٹ نے وہ ختم کر دی. یعنی وہ کوئی پارڈن نہیں ہوئی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اختیار ہے کہ وہ پارڈن کر دے. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ سزائیں ختم کی. جس نے دی تھی اس نے ختم کر دی. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی سزا بھی ظاہر ہے کہ ابھی یہ ابتدائی عدالت ہے، اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں بھی اپیل کر سکتے ہیں. ان کے پاس بڑے مواقع ہیں. اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، وہاں سے اگر ان کی بریت ہو جاتی ہے تو پھر تو ہم چلے مماثلت ڈھونڈیں گے. لیکن سر جو میں ایک مماثلت کے علاوہ جو فرق بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ کسی کا ماضی میں اگر کسی نے کوئی خرابی کی ہے اور اسی طرح کے معاملات میں وہ ملوث رہا ہے، اس کو سزا ہوئی یا نہیں ہوئی، دیکھیں آنے والے کو یا کسی دوسرے کو یہ جواز نہیں مل جاتا. مجھے دکھ ہوتا ہے بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ماضی میں بھی یہ ہوا، فلاں نے بھی ایسا کیا. اچھا بھی فلاں میں کسی کو نہیں پکڑا گیا. یہ خصوصاً اس لیے ہے کہ جو آیا ہی اس لیے تھا کہ میں کرپشن ختم کروں گا. نہیں، کرپشن کے علاوہ جی دیکھیں جی ان کا جو بیانیہ تھا نا، مجھے بتائیں اس سے پہلے کسی نے مدینہ ریاست کی بات کی ہے؟ اس سے پہلے کسی نے یہ ریٹرک کہ وہ سارے کرپٹ ہیں اور وہ ان سے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتے تھے، ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ میں کہتا ہوں جس بیانیے، جس نعرے پہ اور پھر جو قوم کو جو ان پہ امیدیں وابستہ تھیں، قوم ان پہ جو ٹرسٹ کرتی تھی، ان کی جو پاپولیرٹی تھی، تو میں یہ عرض کروں گا کہ ان کو پھر زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ان کے جو وکیل ہیں اور ان کے جو ان کے لیے بڑے خیرخواہ ہیں اور بڑے ایڈمائرر ہیں، ان کے لیے بڑے اچھے جذبات رکھتے ہیں. نعیم بخاری صاحب ان کے میں کئی دفعہ انٹرویوز میں بات سن چکا ہوں کہ ان کو بالکل نہیں ہاتھ لگانا چاہیے تھا اس طرح کی چیزوں کو. تو میں کہوں گا ریاست کے معاملات میں ظاہر توشہ خانہ میں قوانین موجود ہیں، ان قوانین کی اگر پاسداری بھی کی جائے نا، اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا حکمران جو کہ مدینہ کو اپنا ایک آئیڈیل سمجھتا ہو اور اس کا یہ خیال بھی ہو اور یہ کوشش کیجیے وہ اس ملک کو بھی وہ ریاست بنائے گا، ان پہ میں کہوں گا زیادہ بھاری ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہو جاتی ہے. تو ابھی تو یہ چلیں ایک سزا ہوئی ہے، اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے کہا اور بھی پروسیسز ہیں. باقی جہاں تک یہ جگہ پرانی باتیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمارے یہاں سیاسی جو کشیدگی ہے، مغیرت ہے، وہ اس طرح کی رہی ہے. ہمارے یہاں عدالتی جو نظام ہے اس کے حوالے سے بھی. لیکن ابھی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سزا سنائی گئی ہے، اگر ہم اس کو ہی صرف سیاسی کہہ دیں اور ہم یہ کہیں کہ باقی جو تھی ان کو جو بھی ماضی سے ہم نکال رہے ہیں، میں کہوں گا کہ نہیں، ابھی اس کو آگے چلنے دیں پروسیس کو اور بڑی عدالتوں میں بھی جانے دیں. تو بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی لینا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تفصیل گنوائی جناب ڈاکٹر ارسلان صاحب. میں سر آپ کا سوال لینے سے پہلے کچھ جواب میں ضرور میں آپ سے بات کروں گا. آپ نے تفصیلی فاطمہ جناح کا ذکر کیا، یقیناً ان کے ساتھ ظلم ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کا آپ نے تذکرہ کیا. میرے پاس لسٹ ہے حسین شہید سہروردی کے ساتھ کیا ہوا، وہ بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن عمران خان کا کیس انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے، ان سے بالکل ہی، یعنی اس کی مماثلت بنتی نہیں ہے. سر کیس یعنی پہلا بندہ ہے جس کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا. پہلا بندہ ہے جس کو 2 سال ملے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جلسے جلوس کرتا رہا وہ 1.5 سال. آپ کو پتا ہے آرمی چیف کو روکنے کے لیے اس نے 9 مئی کروا دیا اور جنرل فیض کو آرمی کو اپنے بندوں سے کورٹ مارشل شروع کرنا پڑا اس کو سزائیں دینے کے لیے، جو کہ آگے چل کے ہوں گی. وہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ان کی مماثلت کیسے ہو گئی؟ مجھے یہ بتائیں، آپ میرے استاد بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، ادھر بھی یہ ہمارے ٹیچر بیٹھے ہیں. دونوں بتائیے گا کیا پاکستان کے اندر جتنے سابق وزراء اعظم کے میں نے نام لیے یا جتنی بڑی شخصیات کے نام لیے، کیا ان سب کہ جتنے کیسز تھے ان کے خلاف، کیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں تھا؟ نہیں، وہ ظلم تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کیا آج آپ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو مائنس کر رہے ہیں؟ کردار ہے تو پھر، لیکن آج جو کیس ہے نا، آپ کے پاس پھر کس بات کی جسٹیفیکیشن؟ کسی نے اس سے پہلے کوئی 9 میں کیا؟ سر نہیں، گزارش سنیں میری. آپ بھٹو صاحب، کسی نے انڈین میڈیا کے اوپر جا کے، سر آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ بھٹو صاحب کی وہ تقاریر پڑھیں جو انہوں نے مری سے جب ضیاء الحق صاحب نے ان کو ریلیز کیا تھا 1977 کی میں بات کر رہا ہوں، جب ضیاء الحق صاحب نے بھٹو صاحب کو مری سے ریلیز کیا تھا. ریلیز کرنے کے بعد جب وہ لاہور آئے تھے اس وقت کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں، ساری بھٹو کے خلاف ہیں. ضیاء الحق مجبور ہوا تھا بھٹو صاحب کو اندر ڈالنے کے لیے.
آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہمیشہ سے سیاستدان تقاریر کرتے آئے ہیں، تقاریر ہونی چاہیے سر، تقاریر کرنے سے ان کا کردار محدود ہوتا ہے، وہ سیکیورٹی کے اوپر فوکس کرتے ہیں، کسی کو نو سیکیورٹی کے اوپر فوکس. ہاں جہاں تک بات ہے کہ جو 9 میں عمران خان صاحب نے کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ 9 میں غلط تھا، وہ ایک سازش تھی، پلانٹ تھا وہ، اور باقاعدہ اس کے اندر عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، وہ ایک غلط رویہ تھا. لیکن تقاریر کی حد تک بات ہے تو جمہوریت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر بات کرنے سے کوئی جمہوری ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا. اچھا ایک بات جتنی آج ہو رہی ہے شاید کبھی بھی نہ ہوتی. اس کا جواب دوسری بات اگلے سوال پہ ہم آئیں گے. ہم پلیز دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے جو ماضی میں رہنما تھے یا لیڈرز تھے، انہوں نے اختلاف کیا، یہ بالکل درست بات ہے. یہاں پہ تحریکیں بھی چلی ہیں پاکستان میں، لوگوں نے ایم آر ڈی بنی ہے اور تحریکیں پی این اے کی تحریک چلی ہے. نہیں، میں تو بات کر رہا ہوں کہ ایوب خان کے خلاف ایک تسلسل ہے، مشرف کے خلاف بھی ایک الائنس بنا. مجھے یہ بتائیں آپ، پاکستان کے کسی سے پہلے وزیر اعظم نے براہ راست فوج کی اعلیٰ قیادت کے نام لے کے ان کو میر صادق اور میر جعفر اور نیوٹرل کے بعد یہ کہا جانور، اور پھر دوسرا ایک جگہ موقع پہ کہا کہ ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ خطرے میں ہیں، اور اتنے تسلسل سے کہا، پبلک میٹنگز میں کہا، جلسوں میں کہا. پاکستان کو انہوں نے 5 ٹکڑوں پہ. نہیں، میری بات سن. اب دیکھ اسلام صاحب، ایک منٹ سن لیں ذرا. میں ان کا سب سے بڑا، جس کا میں نے لکھا بھی ہے نوائے وقت میں، آپ بالکل ایک وہ جو ریڈ لائن ہے نا، وہ آپ اس لیے کراس نہیں کرتے کہ جہاں پھر ملک کی سلامتی، جہاں ریاست کی سلامتی، جہاں قوم میں یہ تاثر جائے کہ شاید وہ جو ان کے محافظ ہیں، شاید وہ، اگر آپ انہیں ان کی کمزوریاں گنوائیں، آپ ان پہ تنقید کریں، کمزوریاں ہیں پالیسیز پہ، آپ سیدھا ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ وہ ملک سے غداری کے مرتکب ہوں گے. ہمارے ایک سابق آرمی چیف نے یہ کہا بھی، باجوہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، قمر باجوہ، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم نے کی ہیں، لیکن غدار نہیں. اچھا، پھر میں آپ کو مولانا مودودی صاحب کا ایک جملہ وہ اس انداز سے میں بیان کرتا ہوں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ جو سچ بولنا ہے اس کے بارے میں کو بتائیں، یہ بولنا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہر وقت بولنا چاہیے، لیکن سچ کا آپ کو ہیضہ نہیں ہو جانا چاہیے. آپ جس تواتر اور تسلسل کے ساتھ ملائن کر رہے ہیں آپ ملک کی سلامتی کے اداروں اور پوری دنیا میں نہیں، پھر اور جو خوفناک بات، جو مجھے جس چیز کا خطرہ ہے، جس کا میں نے لکھا بھی ہے، آپ کے ہاں یہاں پہ آرٹیکل 6 موجود ہے. آپ وہ اعلیٰ ترین ادارے جو ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں، آپ کے ہمسایہ ملک وہ جو آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ادارے میں. آپ کو تو اندازہ بھی نہیں ہے کتنا خطرناک ہے، اور وہ پیدا کرنے کی بھرپور صلاحیت بھی تھی اس شخص. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ مجھے، میں وہ بات اتنی سختی سے یہ کہنا نہیں چاہتا تھا. کامیاب انقلاب اگر ہو جائے نا، اور اگر بغاوت کامیاب ہو جائے اور تختہ الٹ جائے، اچھا اس کو تو دوام مل جاتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ لا، اس کو ایک لا آف نیسیسٹی کے تحت. جناب اگر ناکام ہو جائے تو آپ ملکی اداروں میں اس طرح کا تصادم اور تفریق اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اس پہ مجھے دکھ ہے کہ اور شکر کریں آپ کو ابھی عدالتوں میں ٹرائل کیا جا رہا ہے اس واقعے کے بعد. اچھا سر، میں اس میں مختصر بات شکر کرو ارسلان صاحب، تہاڈا ہم نام سی بندہ جنہیں توشہ خانہ دی چیزاں اندر پہ ادھر سی باہر لے کے آندا سی، اودا نام ارسلان سی، وہ بھی ڈاکٹر ارسلان ہی تھا، سوشل میڈیا پہ دیکھتے تھے وہ. اچھا سر، میں چونکہ ایک طالب علم ہوں اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرا حق بنتا ہے کہ نام کا اثر ہے کہ میں آپ سے سوال کروں. اگر میں بھی آپ کے ہم آواز بن جاؤں گا تو ہم نہیں آپ بات کریں، یہ بڑی اچھی بات ہے، سوال اٹھائے تاکہ ناظرین کو سمجھ تو آئے. ہاں جی، کہ ہم بات کیا کریں. گزارش یہ ہے سر شمسی صاحب کہ میں آپ کو زیادہ پرانی اور زیادہ دور نہیں لے کے جاتا. تاریخ ٹھیک ہے 78 سال کی تاریخ ہے، آپ صرف 5 سال پہلے چلے جائیں. آپ ایک گجرانوالہ کا جلسہ اٹھا کے دیکھیں جس میں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ سٹنگ آرمی چیف کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کی. کیا لگایا تھا ذرا یہ بھی بتا دیں. ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کر نہیں کیا لگایا تھا، میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. سر میں انہوں نے کہا تھا یہ جو بندہ ہم پہ آپ نے جو کچھ کیا آپ نے، یہ اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. دیکھیں فیض دے رہا ہے سر، اس سے زیادہ کی سخت نہیں. انہوں نے انڈیا کے حوالے سے غداری کا کوئی ایسا دیکھیں، ہم انڈیا کو تو لا ہی نہیں نا، غداری کا ہم ان کے پولیٹیکل رول کی بات کر رہے ہیں. غداری پہ کوئی بات ہوئی ہے، دیکھیں ہم انڈیا کی بات نہیں کر رہے.
पॉलिटिकल रोल की बात हो रही है कि पॉलिटिकल रोल ये इस पे डिस्कशन हो रही है। पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए, नहीं होना पॉलिटिकल रोल की वजह से मुंतखब हुकूमतें घर गई, बिल्कुल, पॉलिटिकल रोल की वजह से या आज भी ये सब कुछ हो रहा है। आप आज एक लम्हे के लिए पॉलिटिकल रोल खत्म कर दें। सर, क्या इमरान खान की फैमिली का ये हक नहीं है कि वो इमरान खान को मिल सके? मिले। क्यों नहीं मिलने देते? मिला। और कितनी दोस्त, सर, कितनी मुलाकातें हुई हैं साल में? सर, क्या हो गया आपको? मंगल और जुमेरात का दिन तय है, क्यों नहीं मिलने देते आप यहां सामने जाएं, ये इशरा की 7 जेल है, इसके अंदर हर कैदी का एक राइट है। सैकड़ों मुलाकातें हो चुकी हैं सर, हो चुकी हैं, तो आगे क्यों नहीं होने दे रहे? शुरू हो जाएंगे, सर, कोई ऐसा नहीं होता। देखिए मेरी बात तो सर, मेरा जो इख्तिलाफ है, फरमाइश से एस मंगल में मुलाकात होगी। मैं तो मेरा जो प्रोग्राम के तवज्जो से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं आपको बिल्कुल ठीक है, मैं आपको एक गुजारिश करता चलूं, मेरा सिर्फ आपसे, मैं इमरान खान साहब का बिल्कुल हामी नहीं हूं, मैं सख्त नाकद हूं, ये आपको भी पता है। 9 मई उन्होंने किया, गलत किया। उन्होंने अपनी बहनों को इजाजत दी कि वो इंडियन मीडिया के ऊपर जाकर बात करें, उन्होंने गलत किया। लेकिन सर, वो जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को उन्होंने ज़हनी मरीज कहा, गलत किया सर उन्होंने। ये तमाम चीजें ठीक हैं, वो जो कर रहे हैं, उनका जो आर्मी चीफ के खिलाफ कंडक्ट है वो सब गलत है, उनके पेजेस आज भी सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मेरा एक सवाल है, इमरान खान कहता है कि फौज अपना पॉलिटिकल रोल खत्म कर दे, इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे साथ मामलात को आगे बढ़ाना है तो मेरे साथ बैठ के बात करो। और ये क्या उनका मुतालबा जायज नहीं है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त इक्तदार किसके पास है? इस मुल्क के अंदर इक्तदार किसके पास है? एक छोटा सा ब्रेक है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है और मैं इस पे एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं डॉक्टर असलान फारूक के और डॉक्टर शबीर अहमद खान पे, कि असलान फारूक साहब के जज्बात का मुझे बेहद एहसास है क्योंकि वो मेरे जो छोटे भाई हैं। लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में भी आता है कि हक तो है, पाकिस्तान में हकूक सबको हैं, वो गैर मुस्लिमों को भी हैं, कैदियों को भी हैं और हर किस्म के शोबाहाए ज़िंदगी में हैं। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि उन पे हलाल और हराम करना जायज़ है, वो जो मर्जिया करें, उनको बस कुछ ना कहें, उनके साथ बातचीत करें। भाई अगर तो किसी मुजरम के साथ बातचीत के जरिए उसकी सजाएं खत्म हो सकती हैं मुजरम के साथ, तो फिर मेरा ख्याल है बातचीत होनी चाहिए। 9 मई का जुर्म शायद अगर ना हुआ होता तो अब तक इमरान खान के साथ बात भी हो चुकी होती और मे भी वो हुकूमत में भी होते। ब्रेक है, ब्रेक के बाद आता हूं। नाज़रीन, डॉक्टर असलान फारूक ने कुछ सवालात उठाए हैं और डॉक्टर शबीर अहमद खान हमारे सीनियर भी हैं और मचल रहे हैं इस वक्त। उनके अंदर एक जो कौमी जज्बा है ना, क्योंकि मुझे जितने प्रोग्राम याद हैं, जब मैं इनके साथ प्रोग्राम किया करता था तो ये धरने की भी सपोर्ट में थे, धरने इमरान खान को भी सपोर्ट कर रहे थे, उस वक्त की सियासत में इमरान खान के सपोर्टर थे और अक्सर ये सख्ती के साथ बात किया करते थे उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ। और यकीनन हुकूमत अख्तियारात होते हैं और हुकूमत पे तनकीद होनी चाहिए, लेकिन 9 मई के सख्त खिलाफ हैं डॉक्टर साहब भी। जी डॉक्टर साहब, आप जवाबात दे लें, फिर अपना डॉक्टर असलान साहब से भी बात कर लेते हैं। देखें, एक तो शम्स साहब आपका मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि देखें, मैं एक जैसे एकेडमिशियन हूँ, एक उस्ताद हूँ, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, फिर तालिब इल्म हूँ सियासत का। अच्छा, हमने बात करनी है जो एकेडमिक, जो मौजूदा सूरत हाल है, जो क्या की हमने किसी सियासी जमात जो है ना, मैं कभी भी नहीं किसी का हामी रहा, ना कभी किसी का मुखालिफ रहा हूँ। ये बात आपकी दुरुस्त है कि मैं पाकिस्तान का हामी हूँ और मुझे पाकिस्तान की सलामती सबसे ज्यादा। लेकिन जो खान साथ आपके लगता है ना, उसकी वजह से कुछ थोड़ा टिल्ट आप मारते थे उसको। सर देखिए, बात पता क्या है शमसी साहब, अब जो भी बात हो रही थी, असलान साहब कह रहे थे, मैं जरा इनकी बात का जवाब प्लीज जरूर कर लें, ताकि फिर जो उनके जज्बात जो अंदर आज भड़क रहे हैं ना, उनको आज पूरी हम आबियारी दें। देखिए, यहाँ ये बहस नहीं हो रही कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए ओवर दी आर्म फोर्सेस, यहाँ ये बहस नहीं हो रही कि इख्तियार किसके पास होना चाहिए। मैं तो इन्हीं का, जिनके लीडर को कोट कर रहे हैं, मैं उन्हीं का आपको बताता हूँ। उनका एक वीडियो क्लिप शुरू में आया कि देखें जी, अगर मुझे इख्तियार ना मिला ना और मैं वज़ीर-ए-आज़म बना तो मैं कोई बेख्तियार वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूंगा, और अगर मेरे काम में रुकावट डाली गई तो मैं इस्तीफा देके बाहर आ जाऊँगा। जब उनको इक़्तिदार से हटाया गया इस अंदाज से, जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, उन्होंने फिर ये फरमाया, उन्होंने कहा मुझे तो बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था, वो हुकूमत तो कमर बाजवा साहब चला रहे थे। तो मुझे ये बताएं आप, देखें यहाँ तक एक जुमला बोला गया जिसका मैं अब मुझे कहना पड़ेगा कि हमें अगर कानून भी पास करना पड़ता था तो
DGISI اس وقت کے بالکل ایسا ہی ہے، وہ ہمیں نمبر پورے کر کے دیا کرتے تھے. میں آپ کو اس سیاسی رہنما کی بات کر رہا ہوں جو سیاسی رہنما یہ سمجھتا تھا کہ اس کا اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ حمام جو ہے نا, اس میں یہ اگر آپ سمجھیں گے کہ کوئی اس میں سے کوئی پوتر ہے, سیاستدانوں نے اگر یہ غلطیاں نہ کی ہوتی, مجھے یہ بتائیں سیاستدانوں کو اس بات سے کس نے روکا تھا کہ آپس میں اتفاق کرتے؟ بالکل ٹھیک. اور اس بات سے کس نے روکا تھا کہ وہ کوئی انتخابات کو شفاف بنانے کا, منصفانہ بنانے کا مل بیٹھ کے کوئی طریقہ ڈھونڈتے؟ انہوں نے صرف کیا کیا, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالی. ٹھیک. 4 سال ہم یہ تقریر سنتے رہے کہ وہ کرپٹ ہیں, وہ ڈاکو ہیں, وہ لٹیرے ہیں, ان سے اور پھر جب کیسز سامنے آ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا یہ تضاد جو ہے نا ہماری سیاست کا اور ہمارے سیاستدانوں کا, اس سے یہ ہے کہ ہم اس حالت کو پہنچے ہیں جو اب کی حالت ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں, میں سر سے اتفاق, کیونکہ آج یہ ڈسکس نہیں ہو رہا کہ سیاست میں انٹرفیرنس, وہ اس پہ بھی پروگرام ہم کر لیں گے. آج یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جو آئین اور قانون ہے اس کی سپریمیسی تھی نا, کہ حالانکہ ویسے بھی ریزائن لیا جا سکتا تھا عمران خان سے, باقاعدہ اسمبلی توڑی جا سکتی تھی. مجھے سر آپ سے ایک سوال ہے. جی جی پلیز. جو سوال سر نے بھی اٹھایا, وہ یہ کہتے تھے کہ سر آپ جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں, بے اختیار ہوا, پی ٹی آئی والے نے رویہ اختیار نہ کرو سر. اگر میں بے اختیار ہوا تو میں ریزائن دے کے گھر آ جاؤں گا, اور پھر جب وہ بے اختیار ہوئے اور ان کو نکالا گیا, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی, انہوں نے آ کر پھر ساری باتیں بتائی, انہوں نے کس رول کو ڈسکس کیا؟ فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کو ڈسکس کیا. بالکل, کہ جب پاکستان کا وزیر اعظم ہو تب بھی وہ پولیٹیکل رول ادا کرتے ہیں, جب نہ ہو بنانے کے لیے بھی پولیٹیکل رول ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت انہوں نے معافی مانگنی چاہیے تھی, ساتھ معافی بڑا درخت نواز شریف سے سر, کہ میں اعلی کار بنا نواز شریف کے خلاف, پھر میں بڑا آدمی مانتا ہوں. معافی مانگنے کا طریقہ کار کیا, اعتراف کر لینا کہ پولیٹیکل رول موجود تھا, یہ ایک معافی کی ایک شکل نہیں ہوتی. لیکن وہ یہاں یہ تھا, اس پہ قائم رہے سوال یہ ہے میرا کہ نواز شریف مجرم تھا. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو پولیٹیکل رول اس وقت ادا کیا جا رہا تھا, کیا وہ آج نہیں ادا کیا جا رہا؟ میں تو بڑے سر دیکھیں, نہیں بالکل ہے, کوشش کر رہا ہوں کہ ضرورت کا مظاہرہ کر کے بات کریں. آج تو شہباز شریف اس بات کو مانتے ہیں سہیل ہائیبرڈ نظام ہے, اور اس کو ہم لے کے مل جل کے آگے چل رہے ہیں. سہیل, وہ ایک پیج ہے نا, پہلے بھی ایک پیج تھا, اب بھی ایک پیج ہے. سہیل افریدی صاحب جب KPK کے CM بنی تھے تو شہباز شریف صاحب نے ان کو ایک کال کی تھی, مبارکباد. بالکل ایسا ہی, اور اس میں انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ سر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ملاقات, تو انہوں نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں. اب یہ کیا ہے, کیا وزیر اعظم پاکستان کا اتنا بے اختیار ہے؟ کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو, انہوں نے کہا کہ مریم نواز سے پوچھ کے بتاتا ہوں سر, نہیں تو یا پنجاب کی وزارت داخلہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں. مریم ہو سکتا ہے کوئی سیکیورٹی مسائل, کیا پاکستان کا پرائم منسٹر وزیر اعلیٰ سے پوچھے گا یا اس کو حکم دے گا؟ آئین تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا, وہ حکم دے گا کہ آپ بات کریں. گزارش یہ ہے کہ سر اگر آپ مریم کا ہی نام لیتے ہیں تو لے لیں, دل کو بہلانے کے لیے یہ اچھی بات ہے, لیکن سر پاکستان کے وزیر اعظم کو اتنا بے اختیار نہیں ہونا چاہیے, پولیٹیکل رول کو ختم ہونا چاہیے. سر یہ اکیڈمک بات بھی ہے, یہ پریکٹیکل بات نہیں, لیکن جو عمران خان کے جرائم ہیں, جو عمران پردہ ڈالنے کے لیے یہ کیوں ضروری ہے؟ 2.5 سال ہو گیا نا, جرائم کی سزا دے رہے ہیں نا آپ, کون سا کوئی اس کو باہر نکال کے, پہ تو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اس نے جرم کیا تھا, اس نے توشہ خانہ 2 کیس کے اندر اس نے تحائف غیر قانونی طور پر لیے تھے. اب القادر ٹرسٹ کیس بھی آ چکا ہے, وہ تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہے نا, وہ تو 190 ملین پاؤنڈ کا, وہ تو اب اسی کو لے لیں. 1 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی ضمانت لگی ہوئی ہے, کیوں نہیں جج صاحب آ کے سنتے؟ وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس وقت جج صاحب جو ہیں وہ ان کی کیسز کو ٹیک اپ نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے ٹیک اپ؟ کرنا چاہیے. گزارش یہ ہے سر, یہ پولیٹیکل رول آپ جب تک انشاءاللہ وہ بھی ہفتے میں ہو جائے گا, نہیں ہوگا. سر سنیں, آپ جب تک پولیٹیکل رول کو منیمائز نہیں کریں گے تب تک یہ حالات ایسے نہیں ہوں گے. میں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ بات لکھ لیں آپ کہ دوبارہ عمران خان کے کیسز ختم ہوں گے بالکل اسی طرح جیسے نواز شریف کے ختم ہوئے تھے, اور دوبارہ جب کسی بڑے صاحب نے چاہ لیا کہ عمران خان کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تو پھر وزیر اعظم وہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جواب بھی دیجئے, لیکن ساتھ یہ بھی بتائیے کہ یہ ہمیں جو ڈرایا جاتا ہے کہ یا بتایا جاتا ہے, تو اٹ مینس کہ ہمارا تو اپنا اوڑھنا بچھونا جو آئین اور قانون اور ہیلمٹ نہ پہننے پہ اپنا FIRs, اپنا اشارہ توڑنے پہ اس طرح کے معاملات, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جواب دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ عام آدمی کے لیے آئین اور قانون, اور یہاں سارا کچھ توڑ دیا جاتا ہے, آئین بھی اور قانون بھی عمران خان جیسے لوگ. دیکھیں جی, آئین کی تو ایک مثال لے لیں آپ, صرف اس دن گنتی ہونی تھی قومی اسمبلی میں
کہ ان کو میجورٹی ہے کہ نہیں. ان کے اپنے سپیکر نے اسد کیتھر صاحب تھے اس وقت 14 گھنٹے لیے صرف گنتی کرانے میں. وہاں پہ وزیر قانون جو تھے اس وقت یہ فواد چودھری تھے, یہ انہوں نے آئین کی شق 5 بیان کر دی. اور جو قاسم سوری نے کیا تھا وہ بھی آپ کو اچھا انہوں نے, اچھا میری مراد یہ جو ابھی یہاں بات ہو رہی ہے بار بار, دیکھیں یہ ایک اصولی بات تو ہے, یہ جس کو آپ سویلین سپریمیسی کی بات کہتے ہیں, لیکن کیا آپ اپنے ملک کے جو معروضی حالات ہیں کیا آپ ان سے واقف نہیں ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کون سا موقع ہے جو نہیں ملا ہے اور ڈیکیڈز میں ملا ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ چپکری سیاسی یہ ختم نہیں ہو سکی آپس میں. اب تو آپ نیبرہڈ میں بھی آپ کے ہمسائے نے آپ کو للکارا ہے 10 مئی کو, جو اس سے پہلے 6 مئی کو, اس کا جواب اس کو ملا, اس کا جواب اس کو ملا ہے. اگر آپ کی فورسز نے اپنا کام نہیں کیا تو اس پہ بات کریں. بات سمپل یہ ہے جی, اب جو کو 28ویں ترمیم کے بارے میں دیکھیں کوئی پیش بھی نہیں بیٹھا ہوا, نہ پیش کوئی میرا مطمع ہے یا کوئی مقصد ہے کہ میں بتاؤں, نہ میں کوئی نجومی ہوں, نہ میں نجومی ہوں, بالکل میرا تو سیاسی جو تجزیہ کرنا ہے مقصد جو کچھ دیکھ رہا ہوں میں اس میں. اب یہ بات جو کہنی ہے نا کہ کوئی اختیار آپ کو اس انداز سے, پاکستان سر ہمارا 2 لخت ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ہم نے یہ بھگتا ہے 16 دسمبر الیکشنز کے بعد ہوا ہے. مزے کی بات دیکھیں, ایک سیاسی جماعت نے کہا کہ ہم اقتدار نہیں دیں گے ان کو. یہ پاکستان اب نہیں متحمل ہو سکتا ان حادثات کا کہ جب آپ کے نیبرہڈ میں انڈیا بیٹھا ہوا ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے. اب میں مانتا ہوں کہ جو آپ اب بنیادی پھر دوسری اپنی مشن کو دیکھیں, یہ پاکستان میں ایک ریٹنگ چلا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی, اور یہ کیا ہے شمسہ وغیرہ مجھے اب اجازت دیں تو یہ کلونیل پاور جہاں پہ تھی نا, وہاں انہوں نے فیوڈل لارڈز کو پیدا کیا, ایک کلاس پیدا کی, اور ان کو پتا تھا کہ اس کا تسلسل ہے. صرف اب دیکھیں معاملہ کہاں آ کے مسئلہ بنا ہے, ریل لائن کہاں پہ آئی ہے. سیاستدانوں کو اقتدار چاہیے, یہ بات جمہوریت کی کریں گے, اقتدار چاہیے, اور اقتدار اپنے پاس ہے تو جمہوریت بھی ہے, سب کچھ ہے. دوسرے کے پاس ہے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ملک کا سوچیں, ریاست کا سوچیں, اب ہمیں جو خطرات درپیش ہیں معاشی اور سرحدوں پہ ان کا سوچیں. میں اپنے سر سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی کہ پھر اگر جمہوریت میں عوامی رائے کا احترام نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ؟ 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے, عوامی رائے کس طرف تھی؟ کیوں نہیں عوام کے منتخب کردہ لوگوں کو آگے آنے دیا گیا؟ تو سر فیض اور وہ عمران خان لانا تو چاہتے تھے پریزیڈنشل نظام, عوام نے جو جس کو ووٹ دیا تھا کیوں نہیں وہ لوگ آج اقتدار؟ جی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. جی پلیز. یہ ضرور ہے کہ میں انگریزی اخبار میں لکھتا رہا کالم, تو مجھے ایک دفعہ موقع ملا ہے یہ عمران خان کے زمان پاک والے گھر میں, انہوں نے خود ان کی میں خواہش میں ان کو ملنے کے لیے گیا. اس وقت وہ ریگنگ کا نعرہ لگا رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے, منظم دھاندلی ہوئی ہے. میں نے صرف یہ گزارش کی تھی, یہ بتائیں آپ کس طرح اقتدار میں آنا چاہتے ہیں؟ آپ کچھ لوگوں کی مدد سے آنا چاہتے ہیں کہ انتخابات کے ذریعے آنا چاہتے ہیں؟ آپ انتخابات کو ہی اگر بنا دیں گے, مشکوک بنا دیں گے, مجھے یہ بتائیں 2018 کے الیکشنز کو یہ مانتے ہیں جو اس اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ 2018 کے الیکشن کو نہیں مانتے. ایک آپ جیسے فرما رہے ہیں 2024 کے الیکشن کو نہیں مانتے. جب آپ کا سیاسی جماعتوں کا اس پہ اتفاق ہی نہیں ہے, پولیٹیکل رول نظر آ جاتا ہے. تو آپ 14 انتخابات میں سے ایک کا وہ بھی غلط تھے, وہ بھی غلط تھے. میں تو 14 کے 14 غلط تھے. ٹھیک, میں کہوں گا گزارش یہ ہے کہ نہ تو سیاستدانوں نے تاریخ سے سبق سیکھا ہے, نہ باقی تو دیکھیں وہ ادارے کروانے والوں نے. شمسی صاحب نہیں, شمسی صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے, دیکھیں وہاں پہ قیادت کا فرق یوں آ جاتا ہے کہ آپ جو موجودہ قیادت ہے, فیلڈ مارشل جو جنرل عاصم منیر ہیں, جو ہمارے چیفز آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں, دیکھیں وہ قیادت یہ نہیں ہے کہ ٹیسٹڈ نہیں ہے. آپ ایک ایسی جنگ 10 مئی کے بعد ٹیسٹڈ قیادت ہے, وہ ٹیسٹڈ, پوری دنیا تعریف کر رہی ہے ان کی قیادت کی. تو میں یار یہ جواب دیں ڈاکٹر صاحب, میں کہوں گا کہ ایسا نہ کریں. آپ دیکھیں نا ایوب خان, آپ ایوب خان کا نام لیتے ہیں, سن لینا, ایوب خان کا نام لیتے ہیں, باجوہ کا نام لیتے ہیں, اس سے پیچھے چلے حمید گل کا نام لیتے ہیں, ضیاء الحق کا نام لیتے ہیں. میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ناظرین کہ جنرل عاصم منیر جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ہمارے, اس قیادت نے اپنا ایک بہت بڑا امتحان جو ہے اب موجودہ جو اعلیٰ نمبر ہیں اس سے بھی اعلیٰ و عرفہ طریقے سے کامیابی کے ساتھ یہ ہمکنار ہوئے ہیں اور قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. اس کے بعد ان پہ تنقید کیوں تحریک انصاف کی طرف سے, یہ بتائیں. سر ہم ان کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان پر تو بات ہی نہیں کر رہے.
وہ ماشاءاللہ ایکسٹرا آرڈنری پلے کیا انہوں نے. اس کا اعزاز کے اندر قوم نے ان کو فیلڈ مارشل بنایا, قوم نے ان کو سی ڈی ایف بنایا. اگلے 5 سال ان کے مزید ہیں ہمارے پاس, ہم ان کی فوجی قیادت کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. لیکن سوال پھر یہاں پر یہ ہے, جن کے لیے آپ نرم رویہ مانگتے ہیں ان کو بھی تو اپنا انداز گفتگو, ان کو تو کہا گیا بارہ DGI-SPR نے کہا معافی مانگ لیں, سر وہ نہیں مانگتے. سر سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی جو 2.5 سال سے اقتدار میں نہیں ہے, جو 3.5 سال سے اقتدار میں نہیں ہے اور پچھلے 2.5 سال سے وہ جیل میں بند ہے, وہ جیل میں بیٹھا شخص جو ہے اس کو آپ اتنا ڈسکس کر کے اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی آپ معاملات کو کسی اور انداز سے طے کر کے پولیٹیکل لوگوں کے سپرد کریں, وہ مذاکرات کریں, معاملات طے کریں اور وہ ان کے فیوچر کو وہ سیٹل کریں. آپ کیوں اس طرف جاتے ہیں؟ اور پھر ان کا سوشل میڈیا رات کو آپ کو اچھی بھلی گالیاں بھی نکالتا ہے, پھر آپ گندے بھی ہوتے ہیں. تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ آپ ان کو ڈسکس ہی نہ کریں سر. آپ کے جو اپنے معاملات ہیں آپ ان کی حد تک رہ کر بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, لیکن جب آپ اس طرف جاتے ہیں, تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر تو سیاستدانوں کا گندا کھیل ہے نا سر. یہ اس گندے کھیل کے اندر آپ کس لیے جاتے ہیں؟ بالکل. پروگرام کے آخر میں صرف مجھے یہ بتائیں کہ یہ سزائیں ٹھیک ہوئی ہیں یہ توشہ خانہ کیس 2 میں؟ اگر آئین اور قانون کے مطابق نہیں, اگر نہیں سر نہیں سنیں, کیونکہ آپ نے پہلے خود بتایا قانونی پہلوؤں کو, تقاضوں کو مکمل طور پر اگر ڈیو پروسیس کو مکمل کیا گیا, اتنا لمبا چلا یہ کیس سر ڈیو پروسیس کو مکمل کیا گیا تو ٹھیک ہے. اگر جس طرح سے آج کنکلوڈ کیا گیا اس پہ میرا سوال اٹھتا ہے کہ کیوں کر کے آج جب آپ نے کنکلوڈ کرنے کے وقت آپ نے فیصلہ محفوظ کرنا تھا, آپ 59 صفحات لے کر آئے اور آپ نے آ کے کہہ دیا سزا سنا دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں پر objection. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب آخر میں ذرا کوئی شمسی صاحب, میں تو سچی بات یہ آخری منٹ ہے پروگرام, میں تو کہہ رہا ہوں پاکستان کا جو صحیح مسئلہ ہے, بڑا مسئلہ ہے, وہ کرپشن ہے. ٹھیک, ہمارے ایک کلچر آف کرپشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہے. بالکل اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے احتساب جو ہے اور انصاف, اور کہیں سے تو ہم نے شروع کرنا ہے. بالکل, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انف از انف. بالکل ٹھیک ہے. بہت ملک کا سوچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ارسلان فاروق, ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, یقیناً کہتے ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. عمران خان بھی پاکستانی ہے, ہم بھی پاکستانی ہیں, وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, بانی ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سدھارنے کے لیے ان کو بہت سارے مواقع فراہم کیے گئے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے ایکٹ جو ہیں 9 مئی والے کم از کم, باقی تو ظاہر ہے عدالتیں موجود تھیں, ان میں سب کچھ ہو سکتا تھا, اس پہ انہوں نے معافی نہیں مانگی اور اپنے ورکرز کو باقاعدہ سپورٹ کیا, نہ ہی افسوس کا اظہار کیا. تو ڈاکٹر ارسلان فاروق نے بات تو بہت اچھی کی ہے. اگر ان کو بھی یہ مشورہ دے دیں کہ اپنے کیے پہ پچھتائیں بھی اور 9 مئی کے واقعات سے معافی مانگ لیں, تو ہو سکتا ہے ہم بھی یہاں بیٹھ کے یہ جو ان کے اوپر وائٹ کالر کرائم اور یہ وہ توشہ خانہ کیسز ہیں اس میں ہم میرٹس پہ بات کریں گے. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.